الله الرحمن الرحيم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق اللہ العظیم۔ پھر ہم نے ان نوجوانوں کو بیدار کیا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ دونوں فریق میں سے کون سا فریق اپنی ٹھہرنے کی مدت کو صحیح اندازے کے مطابق شمار کرتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے یہ حکایات بیان فرماتے ہیں، ان کے حالات بیان فرماتے ہیں، اصحاب کہف کے وہ حالات بیان فرماتے ہیں بالکل حق کے ساتھ کہ وہ ایسے نوجوان تھے کہ جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت کے اعتبار سے ان کے رتبوں کو بلند کیا اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط بنا دیا۔ جس وقت کہ وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب جو کہ تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کا رب ہیں، ہم اس کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے اور بہت بہترین انداز سے اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے حالات کو، یہاں تک کہ ان کی دعاؤں کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیوں بیان فرمایا، یہ وجہ۔ اللہ رب العزت کی عادت ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں زیادہ تر نصیحتیں بیان فرماتے ہیں، اپنی تعریفات بیان فرماتے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات بیان فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا واقعہ کیوں بیان فرمایا؟ سیدھا سا جواب اس کا تو یہ ہے کہ بھائی کفار مکہ نے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، سوال پوچھا تھا کہ بھائی اصحاب کہف کے بارے میں بتاؤ، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کو کیا کیا؟ نازل کیا۔ یہ تو سیدھا سا جواب ہو گیا۔ تو اصحاب کہف کے واقعے کو جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اگر صرف ان کی درخواست پر اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا ہوتا تو اللہ رب العزت صرف اتنا بیان فرما دیتا کہ بھائی اس طرح کے چند لوگ گزرے ہیں اور انہوں نے اس طریقے سے غار کے اندر قیام کیا تھا اور اس طریقے سے جس زمانے میں وہ گزرے ہیں فتنہ و فساد کا اور کفر اور شرک کا وہ زمانہ تھا۔ کافی تھا اتنا بیان کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے 4-5 آیتیں کافی تھی، لیکن اللہ رب العزت کا مستقل صورت نازل فرمائی۔ کیوں نازل فرمائی؟ کیونکہ اصحاب کہف کے واقعے میں قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے اور اس کے اندر کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے اندر اسلام کا راستہ چھپا ہوا ہے۔ جو طلب والے ہیں، جو بصیرت والے ہیں، جو اللہ رب العزت کے دین کو اچھی طرح سمجھنے والے ہیں، قرآن پاک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اچھی طرح واقف ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک کی ان آیات کے اندر اور قرآن پاک کی اس صورت کے اندر بہت سارے ہدایت کے راستے چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بہت کھول کر بیان فرمایا اصحاب کہف کے واقعے کو۔ پورے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صرف حضرت یوسف علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ جن کا واقعہ اللہ رب العزت نے بالکل تفصیل سے بیان کیا۔ کسی بھی نبی کا اللہ رب العزت نے واقعہ تفصیل سے بیان نہیں کیا، تھوڑے تھوڑے اجزاء ان کی زندگی سے متعلق جو اہم باتیں تھیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ان کے امتحانات جو ہوئے، وہ آگ کا امتحان اور نمرود کے سامنے حق کا کلمہ کہنا اور بیٹے کی قربانی، یہ اہم واقعات تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی پوری زندگی کے جو اہم اجزاء تھے، موٹی موٹی جو باتیں تھی، اللہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی جو جھلکیاں تھیں
اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام جن کو مچھلی والا کہا جاتا ہے. تو بہت سارے نبی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کے اہم جز اور اہم واقعات کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی پیدائش سے لے کر اور زلیخا تک کا پورا واقعہ اللہ رب العزت نے تفصیل سے بیان فرمایا. اور دوسرے نمبر پہ یہ اصحاب کہف ہیں کہ کیونکہ اصحاب کہف جو ہے ان کا سونا اور ان کا 309 سال کے بعد بیدار ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے. اور اس کے اندر جو لوگ اللہ رب العزت کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العزت دوبارہ پیدا کرنے پہ قدرت نہیں رکھتے ہیں. بہت سے لوگوں کے ایسے عقیدے اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھے اور اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں خاص کر یہودی اور عیسائی، ان کے اندر یہ عقیدہ بہت زور و شور پر پایا جاتا ہے کہ بھائی جو زندگی ہے وہ یہ زندگی ہے، جتنی موج مستی کرنی ہے اسی زندگی میں کر لو، اس کے بعد کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے. اور حشر نشر اس طریقے سے کوئی واقعہ پیش آنے والا نہیں ہے. بعض لوگوں کا کہنا تو ایسا ہے کہ قیامت کے دن قیامت کا جو واقعہ پیش آنے والا ہے تو اس میں صرف روحوں کو جمع کیا جائے گا، جسموں کو جمع نہیں کیا جائے گا. بہت سے یہود اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کیونکہ جسم کو جو ہوتا ہے مٹی اس کو کھا جاتی ہے، بچتی کیا ہے؟ روح بچتی ہے. تو کل قیامت میں اللہ رب العزت حشر کے اندر جن کو جمع کرے گا وہ صرف روحیں ہوگی. زیادہ تر عیسائیوں کا اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے. لیکن اسلام نے صحیح عقیدہ کیا پیش کیا ہے کہ بالکل جسموں کے ساتھ اللہ رب العزت سب کو کھڑا کرے گا. جس کو جلا دیا جاوے، دفنا دیا جاوے، سمندر کے اندر ڈوب کر مر جاوے، دنیا کے کسی کونے میں بھی فنا ہو جاوے، وہ اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ سب کو جسموں کے ساتھ. اس لیے اللہ رب العزت نے تیسرے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی کیفیت کو مثال کے ذریعے سمجھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا تھا کہ کیف تحیی الموتیٰ، کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ایک پرندہ لو، اس کے اتنے ٹکڑے کرو اور اس کو کھلا پہاڑی پہ جا کے رکھو، ایک کو کھلا پہاڑی پہ جا کے رکھو اور پھر اس کو اللہ رب العزت کے حکم سے آواز دو، وہ سب لوٹ کر آ جائیں گے. تو اصحاب کہف کے واقعے میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو حشر کا انکار کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی ایمان کا جزو ہے. ایمان کا کیا ہے؟ دوبارہ زندہ ہونا، یہ جزو ہے. اب یہ جو بیماری ہے نا یہ امت مسلمہ کے اندر بھی پھیلتی جا رہی ہے، جس کو عقیدے کی بیماری کہتے ہیں. بھائی اعمال کی کمزوری ہے، نمازوں کی کمزوری ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے. مان لو کوئی اللہ رب العزت کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی زنا میں مبتلا ہو گیا، اللہ رب العزت کی دین سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی جوا کھیلنے لگا، ٹھیک ہے گناہ کبیرہ ہے، توبہ کی توفیق مل سکتی، لیکن عقیدے کی جو کمزوری ہوتی ہے وہ کمزوری ایسی ہوتی ہے، اور عقیدے کا جو بگاڑ ہوتا ہے وہ بگاڑ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نسلوں تک جاتا ہے. اس کا وبال کہاں تک جاتا ہے؟ اس کا جو وبال ہوتا ہے نا وہ آدمی کی زندگی تک محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کا وبال اس کی نسلوں تک پہنچتا ہے، عقیدے کا جو بگاڑ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے سب سے پہلے یہ عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھایا. اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے رحلت ہوئی تو ایک صحابہ میں سے مسلمانوں میں سے چند لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور کہنے لگے اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو زکوٰۃ کے متعلق ان کا عقیدہ خراب ہوا تو فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اقدامات کیے. کیوں؟ کیونکہ عقیدے کی بیماری اور عقیدے کی کمزوری ایسی ہے کہ وہ نسلوں تک اس کا بگاڑ پہنچتا ہے. تو اصحاب کہف کا واقعہ اللہ رب العزت نے جس زمانے میں رونما فرمایا وہ 300 یعنی جس زمانے میں ایک تو اصحاب کہف کا سونے کا زمانہ اور ایک ہے اصحاب کہف کا اٹھنے کا زمانہ. تو جس زمانے میں اصحاب کہف سوئے تھے وہ کفر اور شرک کا زمانہ تھا، اور دقیانوس نامی جو بادشاہ تھا وہ کٹر کافر تھا اور کٹر مشرک تھا، اور وہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے لوگوں کو سجدے کرواتا تھا. اب یہ اصحاب کہف جن کی تعداد تفسیر میں 7 بتائی جاتی ہے غالباً، تو یہ جو 7 نوجوان تھے جب انہوں نے اس کے خلاف علم میں بغاوت بلند کیا تو اس نے اپنے دربار میں ان کو بلایا. اب تھے شاہی خاندان کے تھے، 7 لوگ اونچے خاندان کے تھے، بڑے خاندان کے تھے اور نوجوان تھے.
تو بادشاہ نے ان کو مہلت دی. جیسے تو بادشاہ کسی کو مہلت دیتا نہیں تھا, فوراً کیا کرے, سنسار کروا دیتا تھا. کوئی بھی اس کے سامنے سجدہ نہ کرے, بتوں کے سامنے سجدہ نہ کرے تو اس کو پتھر مار کے مروا دیتا تھا. لیکن ان کو کیونکہ شاہی خاندان سے ہونے کی وجہ سے ان کو تھوڑی سی مہلت دی, اور بادشاہ کو کسی سلطنت کے کام کی وجہ سے کسی دوسرے ملک میں جانا تھا, تو جلد بازی میں وہ نکل گیا, ان کو مہلت ملی. اب یہ لوگ اپنے ایک مقام پر گئے, آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی اب ہم کو کیا کرنا ہے, اب ہمارے لیے یہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت کرنا کیا ہے, مشکل ہے, اور ہمیں کیا کرنا پڑے گا, تو یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی. اور جگہ چھوڑنے کے لیے کیا کریں گے, سب اپنے اپنے گھر جا گئے, اور جو بھی جتنا بھی مال وغیرہ لا سکے لے آوے. وہ جو جتنا لا سکتے تھے اپنے خاندان, بڑے خاندان کے تھے, مالدار تھے, گھر والوں کو بتائے بغیر جو سامان ان کو مل سکتا تھا سب لے کر آئے. اس میں سے ایک حصہ انہوں نے کیا کر دیا, اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا, اور دوسرا جو حصہ بچا وہ اپنے توشے کے طور پر وہ اپنے ساتھ لیے. اب جس بستی میں وہ جو بادشاہ کی حکومت تھی اس کے قریب ایک پہاڑ تھا, وہ پہاڑ کے اندر ایک غار تھی, اسی کی طرف وہ ہو لیے. راستے میں جا رہے تھے تو ایک چرواہا اور ایک کتا ملا, جیسے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا, وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. تو راستے میں جا رہے تھے تو ایک چرواہا اور ایک اس کا کتا ملا. اب یہ جا رہے تھے, چرواہا اور اس کا کتا دونوں ان کے پیچھے ہو لیے. انہوں نے بہت سمجھایا کہ بھائی ہم لوگ موحد ہیں, ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہمارا ان شہر والوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ یہاں سے چلے جائے. لیکن وہ نہیں مانے, وہ چرواہا بھی نہیں مانا اور وہ کتا بھی نہیں مانا. قدرتی طور پر ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو کتے کو اللہ رب العزت نے بولنے کی طاقت عطا فرمائے, قوت عطا فرمائے. اور کتا بولنے لگا, اس نے یوں کہا کہ آپ ہم سے گھبراؤ مت, میں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان سے دوستی رکھتا ہوں, اور جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں ان سے میں دشمنی رکھتا ہوں. وہ کتا کہنے لگا, اور بھی کہنے لگا کہ میں تمہاری حفاظت کے لیے معمور کیا گیا ہوں, مجھے حکم ملا ہے, میں تمہاری حفاظت کروں گا. تو اس طریقے سے پھر وہ ان کے ساتھ ہوئے. پھر چرواہے نے ان کی کیا کی, رہنمائی کی, اور ان سے کہا کہ بھائی آگے ایک پہاڑ ہے, اور پہاڑ کے پچھلے حصے کے اندر عقب کی جانب میں ایک غار ہے, کافی کشادہ غار ہے, پورے اس کے اندر اپنے کیا کریں گے, ٹھہر جائیں گے اور وہیں اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے. اس طریقے سے یہ نوجوان جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اپنی گھر, اپنی بستی اور اپنے اہل و عیال, اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے اس غار کے اندر جا کر پناہ گزین ہو گئے, اور وہاں جا کر وہ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے. وہاں انہوں نے نماز قائم کی, نماز ادا کی, نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے کھانے کا انتظام کروایا. تو اس میں سے ایک بندہ تھا, اس کو انہوں نے منتخب کیا خزانچی کے طور پر کہ بھائی یہ خزانچی ہے, اور اسی کو انہوں نے کیا کیا, کھانا لانے کے لیے خادم کے طور پر مقرر کیا. اب وہ بندہ روزانہ کسی نہ کسی وقت بھیج بدل کر شہر میں جاتا اور کھانا وغیرہ لے کر آتا, اور ساتھ ساتھ میں شہر کے حالات بھی اچھی طرح تحقیق کر کے معلوم کر کے آگے سب کے سامنے بیان کرتا کہ بھائی ابھی ایسے حالات چل رہے ہیں. اب کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کیونکہ سفر میں تھا, جب اس کا واپس آنا ہوا تو اس نے تحقیق کروائی کہ بھائی وہ نوجوان کہاں گئے. تو تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو سب غائب ہیں, نہیں ہے. تو ان کے گھر والوں کو بلایا گیا, ان کے گھر والوں کو اس نے کیا کیا, ٹارچر کیا. اس کے ماں باپ کو بلایا کہ بھائی وہ کیا ہے, تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا, بھائی ہمیں اس کا علم نہیں, ہم نہیں جانتے. تو بادشاہ نے ان کو مارنے کا حکم دیا. تو اس کے ماں باپ نے کہا کہ بھائی ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں, ہم تو تمہارے بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, ہم تم کو مانتے ہیں, تم ہم کو کیوں قتل کرتے ہو. تو ان کی اس بات پر بادشاہ نے کیا کر دیا, ان کو چھوڑ دیا. اور پھر بادشاہ نے اپنے اعتبار سے جاسوس چھوڑ دے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان نوجوانوں کا پتہ لگاؤ. اگر ان نوجوانوں کا پتہ نہیں چلا تو یہ میرے لیے بے عزتی ہے. بادشاہ نے اس کے اندر اپنی کثر شان سمجھی کہ بھئی یہ میری شان کیا ہو جائے گی, ضائع ہو جائے گی. لوگوں کا خوف جو ہے, لوگوں کے دلوں سے میرا خوف کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس نے اپنے جاسوس چھوڑ دیے. تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو بندہ تھا کھانا لینے کے لیے جاتا تھا شہر کے حال اور احوال جاننے کے لیے, تو اس کا کسی دکاندار کو علم ہو گیا, اور وایا وہ خبر کہاں تک پہنچ گئی, بادشاہ کے پاس پہنچ گئی. اور بادشاہ کو پوری ڈیٹیل پتہ چل گئی کہ بھئی یہ شہر کے باہر ایک پہاڑ ہے, اس کے اندر ایک غار ہے, وہاں جا کر یہ لوگ بچے ہوئے ہیں. پھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو بلایا, اپنے کارکنان کو بلایا, اور ایک دستہ لے کر کے, ایک چھوٹی سی جماعت لے کر کے ہتھیاروں کے ساتھ وہاں پہنچا, غار کے پاس پہنچا. اب یہ جو حضرات تھے, ان کو وہ جو بندہ شہر میں کھانے لینے کے لیے جاتا تھا, وہ اس کو پتا چل گیا کہ بادشاہ ہماری تحقیق میں نکلا ہے, اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ ہم لوگ یہاں چھپے ہوئے ہیں. اب یہ جب خبر ان کو ملی تو وہ زاروں پتہ رونے لگے, وہ گھبرا گئے کہ اب ہمارا کیا ہوگا. بادشاہ کو خبر پڑ گئی ہے, وہ آئے گا تو ہمارے ساتھ برا سلوک کرے گا, اور ہمیں کیا کرے گا, غیر اللہ کی عبادت کرنے پر کیا کرے گا, مجبور کرے گا. وہ بہت رہے, سجدوں میں گر کر انہوں نے دعائیں مانگی. اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی, اور اسی وقت ان کو نیند طاری ہو گئی, جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا فضربنا علی آذانہم فی الکہف,
کہ جس وقت انہوں نے غار کے اندر اللہ رب العزت سے دعا مانگی رو رو کر، اللہ رب العزت نے ان کو میٹھی نیند سلا دیا. اب وہ لوگ میٹھی نیند سو گئے، اب وہ سو رہے اندر. اب بادشاہ کا آنا ہوا غار کے پاس. اب بادشاہ اور اس کے کارندے جیسے غار کے پاس پہنچے تو ایک طرح کا خوف اور ایک طرح کا روب ان کے اوپر طاری ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اندر داخل نہیں ہو سکا. قدرتی طور پر اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر ایسا روب ڈالا کہ جس کی وجہ سے کیا ہو گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے. ایسا ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی جانب، اور غار ثور میں جو 3 دن کا قیام تھا اور وہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، تو وہ بالکل غار ثور کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن وہ ابو جہل کھڑا ہے، لیکن اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر نہیں آ رہے. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر وہ اپنی پیروں کی جانب بھی نظر کر لے تو شاید ان کو نظر آ جاتے، لیکن ان کو نظر ہی نہیں آ رہے. یہ بھی اللہ رب العزت کا بڑا کمال ہے. تو بہرحال اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کی کیا فرمائی، حفاظت فرمائی. اب کیا کیا، وہ جو بادشاہ کے ساتھ جو دستہ آیا ہوا تھا نا، اس کے اندر جو سچے پکے مسلمان تھے وہ اس بادشاہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ غار کا جو ہے نا منہ بند کر دو. کیا کر دو؟ یہ غار کا منہ بند، کیونکہ بادشاہ کو جو خبر ملی تھی وہ پکی خبر تھی. اب بادشاہ کسی وجہ سے وہ روب کی وجہ سے اندر داخل نہیں ہو سکا، تو بادشاہ نے کہا یہ لوگ اندر ہی ہے، یہ غار کا منہ بند کر دو، اندر ہی بھوکے بھوکے کیا ہو جائیں گے، یہ لوگ مر جائیں گے، باہر نہیں نکل سکیں گے. پورا غار کا منہ اس نے کیا کر دیا، پہاڑی پتھروں سے بند کروا دیا. اب وہ جو مسلمان تھے اس میں سے ایک کا نام بیدوس تھا. تو بیدوس نے کیا کیا، سچا پکا مسلمان تھا وہ ایک سونے کا جو تابوت آتا ہے وہ لے کر آیا، اور اس کے اندر جو پیتل ہوتا ہے، پیتل اور تانبا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، دھات ہوتا ہے، ایک دھات کی تختی کے اوپر اس نے اصحاب کہف کے نام لکھ دیے. سب کے اصحاب کہف کے نام لکھ کے بادشاہ کو بتایا کہ بھائی ان لوگوں کے نام لکھے گئے، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا، بادشاہ سے بغاوت کی اور اس طریقے سے ڈوب گئے. حالانکہ اس کے دل میں تو یہ تھا کہ بھائی آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ جو لوگ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. تو اس نیت سے اس سچے پکے مسلمان نے اصحاب کہف کے نام لکھ کر کے وہ تختی کو اس کے اندر رکھ دیا، تابوت کے اندر، اور تابوت کو جو ہے وہ غار کے منہ کے پاس رکھ دیا، اور پھر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے. اب یہ زمانہ کفر اور شرک کا زمانہ تھا. اب وہ اصحاب کہف سوئے ہوئے ہیں. اب یہ بادشاہ کا زمانہ گیا، 50 سال گزرے، 100 سال گزرے، 200 سال گزرے، 300 سال گزر گئے. کتنے سال گزر گئے؟ اس 300 سال کے زمانے کے اندر اس شہر کے اندر 300 سال کے بعد اب ایسا بادشاہ آیا جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والا تھا، اللہ رب العزت کا موحد تھا، صرف توحید کا پابند تھا، کفر اور شرک اس کے یہاں چلتا نہیں تھا، اور وہ کفر اور شرک کی سخت مخالفت کرتا تھا، اور جو لوگ بھی اس طرح کے پائے جاتے تھے تو وہ ان کو شہر بدر کروا دیتا تھا. تو اب وہ شہر سچے پکے مسلمانوں کا شہر بن چکا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کیا ہوا، اس زمانے کے اندر بعث بعد الموت، یعنی موت کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ مسئلہ مسلمانوں کے درمیان چھڑ گیا. مسلمانوں کے اندر یہ مسئلہ چلا. تو مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ بھائی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ تو ہوں گے ہم، لیکن صرف ہماری روحیں زندہ ہوگی، ہمارے جسم زندہ نہیں ہوں گے. اور کچھ لوگوں نے تو سرے سے انکاری کر دیا کہ بھائی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں ہے، جو زندگی ہے وہ یہی زندگی ہے. اور کچھ سچے پکے مسلمان تھے وہ سمجھاتے تھے، انہی میں سے بادشاہ بھی تھا، کہنا کہ نہیں، اللہ رب العزت قیامت میں زندہ کرے گا تو ہمارے انہی جسموں کے ساتھ زندہ کرے گا. اب اس طرح کے اختلافات اس کی بادشاہ کے چلنے لگے تو اس کو بہت فکر لاحق ہوا، اور وہ بہت غور و خوض کرنے لگا کہ اب کیا کیا جائے اس معاملے میں. تو پھر وہ اپنے کمرے میں گیا، اس نے دروازہ بند کیا اور نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اس نے اللہ رب العزت سے رو کر دعا مانگی کہ اللہ رب العزت میرے اس معاملے میں تو میری مدد فرما، کہ یہ میرے شہر والے اور یہ میری سلطنت والے یہ لوگ اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں، اور جو تیرے دین کے خلاف کیا ہے، لوگ علم بغاوت بلند کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں تو میری رہنمائی فرما، میری مدد فرما. اب یہ بادشاہ کی دعا تھی، ادھر بادشاہ نے دعا کی، ادھر اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو نیند سے جگایا. دیکھو اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، جب اللہ رب العزت کی جانب امت متوجہ ہوتی ہے تب اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت شامل حال ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فوراً مدد کس سے، اب آپ اندازہ لگائیے، ادھر اس کو بادشاہ نے دعا کی، سچے پکا مسلمان تھا وہ بادشاہ، اللہ رب العزت کا موحد تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا تھا. ادھر اصحاب کہف اٹھ رہے ہیں 309 سال کے بعد. کتنے سال کے بعد؟ 309 سال کے بعد وہ بیدار ہو رہے ہیں. اب جو بادشاہ تھا تو بادشاہ کے کچھ کارندے تھے، تو وہ کارندوں نے کیا ہے کہ پہاڑی علاقوں کا گشت شروع کیا. کیا کیا؟
پہاڑی علاقوں کا گشت شروع کیا. اس طریقے سے ان کو وایا 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 وہ غار کے پاس بھی پہنچتے جہاں اصحاب کہف تھے. تو وہ ایسے ہی جیسے بھائی یہ غار ہے, پتھر پڑے ہوئے, چلو نکال لیتے ہیں, کام آ جائیں گے. اس طریقے سے جو غار کا منہ بند کیا تھا نا دقیانوس نامی بادشاہ نے, تو انہوں نے پتھر وتھر وہاں سے کیا کیے, ہٹائے, نکالے. اب اصحاب کہف اٹھے, بیدار ہوئے, تو ان میں آپس میں بحث و مباحثہ ہوا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کو جگایا تاکہ ہم جاگے, ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ معلوم دیکھیں ہم کہ اس میں سے کس کو پتہ چل رہا ہے کہ کتنے زمانہ ہم سوئے. تو کسی نے کہا بھائی ایک ہی دن سوئے, کسی نے کہا ہم تو آدھا دن ہی سوئے. پھر اس میں سے وہ جو بندہ خزانچی تھا اور کھانا لانے کے لیے متعین تھا, اس کو انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو بھوک لگی ہے, تم جلدی سے جا کر شہر میں کیا لاؤ, ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ. اور ذرا دیکھنا اچھی طرح کہ جس دکان سے حلال کھانا ملتا ہو نا وہی لے کر آنا. دیکھو اللہ رب العزت نے کتنا بہترین لفظ استعمال کرا اس کے لیے. تو انہوں نے اپنے تقوی کا بھی لحاظ رکھا کہ بھائی جاؤ ایسی دکان سے کھانا لینا کہ جہاں کیا ہو, حلال طریقے سے ملتا ہو. اور خیر رکھنا بادشاہ کو پتہ نہ چل جائے, اگر تو جائے گا نہ پتہ چل جائے گا تو پھر ہمارا راز پاس ہو جائے گا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے سال کے بعد بیدار ہو رہے ہیں. ابھی وہ یوں ہی سمجھ رہے کہ دقیانوس کا زمانہ ہے. ابھی کیا سمجھ رہے وہ کہ دقیانوس کا زمانہ ہے. بہرحال وہ گیا بندہ شہر کے اندر گیا, تو شہر کے اندر گیا تو دیکھا یار سب بدلا بدلا سا لگ رہا ہے. وہ سوچنے لگا کہ یار یہ کئی دوسرے شہر میں تو نہیں آ گیا میں. تو اس نے ایک بندے سے پوچھا کہ بھائی یہ کون سا شہر ہے. تو اس نے وہی شہر کا نام, طرطوس نام ہے اس شہر کا. اس نے بتایا طرطوس نام ہے اس کا. تو کیا ہاں طرطوس نام ہے تو وہی شہر ہے, تو پھر عمارتیں بدلی ہوئی لگ رہی ہے, سڑکیں بدلی ہوئی لگ رہی ہے. بولے کیا ماجرا ہے. پھر اس نے دیکھا ایک روٹی بیچنے والا تھا, روٹی بھی بیچنے والے کے پاس گیا اور اس کو جیب میں سے سکہ نکال کر دیا اور کہا کہ بھائی کچھ کھانا مجھے دے دو. تو جب وہ نان بھائی جو تھا روٹی بیچنے والا تھا, اس نے جب وہ سکہ دیکھا تو یہ تو دقیانوس کے زمانے کا سکہ آئے گا اور یہ تو کافی پرانے زمانے کا سکہ آئے گا. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ جو بندہ ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ اس کو کہیں سے خزانہ ملا ہے. کیا ملا ہے اس کو, کہیں سے خزانہ ملا ہے, ورنہ 300 سال پرانا سکہ اس کے پاس کہاں سے آیا اور یہ اپنے سے چھپا رہا ہے. تو اس طریقے سے ان کے آپس میں دوستوں کے اندر گفتگو ہوئی, اور یہ گفتگو ہوتے 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 شہر کے اکثر لوگوں کو پتہ چل گیا, سب لوگ جمع ہو گئے. اور وہ بیچارہ اندر گھبرا رہا ہے کہ یار دقیانوس کو پتہ چل گیا, اور دقیانوس کے آدمی جو ہے وہ چاروں طرف مجھے کیا لے رہے ہیں, گھیرے میں لے رہے ہیں, اب میں پھنس گیا, اب میں کیا کروں. بیچارہ زاروں پتہ رو رہا ہے, ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے. اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ یار یہ تو اپنے شہر کا ہی نہیں ہے. اب اندازہ لگا 300 سال پہلے کا جو بندہ ہوئے گا, 300 سال کے بعد لوگوں سے اس کا چہرہ تھوڑی ملے گا. تو وہ کیا کہنے لگے, یار یہ اپنے شہر کا بندہ نہیں ہے, یہ کسی اور شہر سے آیا ہوا ہے. بہرحال تو بادشاہ تو بہرحال عادل تھا, اللہ رب العزت کا نیک بندہ تھا. اس کے انڈر میں 2 افسر کام کرتے تھے, وہ بھی نیک تھے, اللہ کے ولی تھے. تو ان دونوں تک یہ ماجرا پہنچا. وہ سب اس کو لے کر کے وہاں پہنچے کہ بادشاہ کے جو کارندے تھے 2, کہ ان کو پوری داستان سنائی کہ یہ بندہ ہمارے پاس یہ سکہ لے کر آیا ہے, اور یہ تو دقیانوس کے زمانے کا سکہ آئے گا, اتنا پرانا. اسی وجہ سے ہمارے درمیان جو اصطلاح قائم ہے, اگر کوئی چیز بہت زیادہ پرانی ہو جائے تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ دقیانوسی چیز ہے, یعنی بہت پرانی چیز ہے. یہ اصطلاح وہیں سے چلی آ رہی ہے. اس لیے دین اسلام میں بھی اگر کوئی عمل کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ دقیانوسیت والی بات کرتا ہے, یعنی بہت پرانی بات کرتا ہے. بہرحال تو وہ کہنے لگے کہ یار یہ سکہ تو دقیانوسی کی سکہ آئے گا, بہت پرانا آئے گا. تو وہ دونوں افسران تھے, وہ انہوں نے تفتیش کی, تحقیق کی. تو پھر پورا ماجرا اس بندے نے ان کو سنایا. تو پھر وہ کہنے لگے دونوں افسران کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کون سا زمانہ چل رہا ہے. بولے آپ جو ہے وہ 300 سال کے بعد آئے ہو یہاں پر. تو وہ تو بہت حیران اور شدر رہ گیا. اور وہ پھر انہوں نے اس کو دلاسا دلایا کہ ہم تو سب مسلمان ہیں اور یہاں صرف اسلام اور اللہ رب العزت کے ماننے والوں کی حکومت چلتی ہے, اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ غار کے اندر ہے. تو کہا کہ چلو ساتھ میں. اب یہ جو تھا جو خزانچی تھا وہ آگے آگے جا رہا ہے, اور وہ جو بادشاہ کے افسران تھے اور کچھ لوگ تھے حکومت کے کارندے, وہ ان کے ساتھ غار کی طرف ہو لیے. اب وہ غار کے پاس گئے تو اصحاب کہف تو بیدار ہو چکے تھے اور وہ اپنی نمازوں کے اندر عبادت کے اندر مشغول ہو چکے تھے. اب یہ بندہ سب سے پہلے غار کے اندر کیا ہوا, داخل ہوا. اب اصحاب کہف دیکھ کر اس کو حیران رہ گئے کہ بھائی تم کو اتنی دیر کیوں ہو گئی, ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہمارا راز پاس ہو گیا. پھر وہ 2 افسران آئے تو ان کے سامنے پوری کیفیت کھلی, تو اصحاب کہف بھی شکر کے مارے اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر گئے. پھر ان کو بادشاہ کو خبر دی گئی اور بادشاہ تو بہت خوش ہو گیا کہ بھائی اللہ رب العزت نے میری کیا کر لی, دعا قبول کر لی. کیونکہ اس نے دعا کی تھی کہ اللہ رب العزت میرے شہر کے اندر یہ عقیدے کا بگاڑ چل رہا ہے, اس سلسلے میری مدد فرما. لوگ کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا
انکار کر رہے تھے، اور ادھر اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو کھڑا کرا 309 سال کے بعد۔ تو جن لوگوں کے دلوں کے اندر شک تھا، جن لوگوں کے دلوں کے اندر کیا تھا، شبہ پیدا ہوا تھا، ان کے تمام شکوک اور شبہات کیا ہو گئے، اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ذریعے کیا کر دیے، پورے کر دیے۔ پھر وہ جو سونے کی جو پیٹی رکھی ہوئی تھی، وہ پیٹی نکالی، وہ تختی نکالی، تو اس تختی سے اندازہ ہوا ان کو کہ یہ واقعی طور پہ اصحاب کہف ہے، کیونکہ اس کے اندر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اور یہ جو تختی تھی اس کے اوپر تاریخ وغیرہ سب لکھی ہوئی تھی، کندہ کی ہوئی تھی، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یار یہ تو اصحاب کہف، اور یہ تو یعنی جیتی جاگتی اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ رب العزت کی قدرت کی کھلی ہوئی نشانی ہے۔ یعنی ایک مخلوق مرنے کے بعد 24 گھنٹے یا 3 دن تک اس کا جسم محفوظ رہ سکتا ہے، یہ تو 309 سال کے بعد زندہ ہوا ہے۔ تو وہ جو جن کے دلوں میں شکوک اور شبہات تھے، انہوں نے اپنے ایمان میں تجدید کی، اور وہ ان کے عقائد انہوں نے کیا کیے، درست کیے۔ پھر بادشاہ نے اصحاب کہف کے سلسلے میں کہا کہ چلو میں تمہارے لیے محلہ تعمیر کر دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں، تو انہوں نے منع کیا کہ بھائی ہم غار میں ہی رہیں گے، جہاں اللہ رب العزت نے ہماری حفاظت کی ہے ہم دوبارہ وہیں چلے جائیں گے، ہم کو ادھر بستی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ لوگ اپنے غار کے اندر واپس چلے گئے۔ اب بادشاہ اور اس کے دوستوں نے دوبارہ اس غار کی طرف ان کی ملاقات کا ارادہ کیا۔ اب وہ جب واپس آئے تو دیکھا کہ غار کے اندر جانے کے لیے ان کے لیے کیا ہے، ایک قسم کی آڑ محسوس ہو رہی ہے، ان کو خوف محسوس ہو رہا ہے، اور ان کو کیا ڈر لگ رہا ہے، تو اب ان کو اندر نہیں گھستا ہے، وہ نہیں نکلتے۔ اب اس کے بعد اصحاب کہف کا کیا ہوا، کیا وہ زندہ ہے، کیا ان کا انتقال ہو گیا، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے قریب پھر سے لوگ انکار کرنے لگ جائے، پھر سے اللہ رب العزت اپنی نشانی ظاہر کر دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مفسرین نے یہ بھی بات لکھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے قریب دوبارہ اصحاب کہف کو اللہ رب العزت، کیونکہ بادشاہ کے کہنے پر وہ سیدھے غار کے اندر چلے گئے تھے، اور وہیں پھر وہ غار سے باہر نکلے نہیں ہے۔ اب وہ غار کہاں ہے وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ پہلے دن اس کے بارے میں تحقیق ہوئی تھی، غار کے سلسلے میں مختلف اقوال ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو یہ غار ہے یہ علاقہ اندلس کے اندر ہے، اندلس کا ایک علاقہ ہے، عیسائیوں کا علاقہ ہے، بازنطینی عیسائیوں کی حکومت کے اندر وہ علاقہ پڑتا ہے، وہاں ان کا غار ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، اللہ رب العزت نے اس طریقے سے اصحاب کہف کی کیا فرمائی، حفاظت فرمائی۔ کیوں حفاظت فرمائی؟ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اللہ رب العزت کی توحید اور اللہ رب العزت کی عبادت کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار کو، اپنے کیا ہے کہ جائیداد اور مملکت جتنی بھی سب چیزیں تھی سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایک اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو گئے، اور سب نے مل کر اللہ رب العزت دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک میں یہ آیات نازل فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کی گئی، وہ بھی ایسے واقعے کے ذریعے کی گئی کہ جس واقعے کے تعلق سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ قیامت تاری نہیں ہوگی، کوئی یوں کہہ ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت 300 سال سلا سکتا ہے، جسموں کی حفاظت کر سکتا ہے، اور حفاظت بھی کیسی ہے، اگلی آیات کے اندر آپ تفسیر میں انشاءاللہ تعالیٰ سب باتیں آئے گی تھوڑی تھوڑی، تو اللہ رب العزت نے کیسے الفاظ استعمال فرمائے، کس طریقے سے سورج کے ذریعے، سورج کی روشنی کے ذریعے ان کی حفاظت ہوئی، اور کتے کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی اور اپنی خاص رحمت ان پر نازل فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اندر اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ کرے ہمیں یہ باتیں سب سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف پر جو رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی، اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ایمان اور ایسی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ سبحان اللہ۔